وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھتے ہیں جی کیا ہر دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھانا ضروری ہے؟ مثلا اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے اور صبح کے اذکار کے بعد دعا میں ہاتھ اٹھانا ضروری ہے۔ عربی میں جو دعائیں پڑھی یا مانگی جاتی ہیں کیا ان میں ہاتھ اٹھانا ضروری ہے؟ حدیثوں سے ثابت کریں۔ یعنی ثابت ہے؟ نہیں جی، ہر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، بلکہ ہر دعا نہ بھی ہو جو فرض نماز کے بعد یا جمعے کی نماز کے بعد جو لوگ دعا کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے اجتماعی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں۔ تو اس لیے دعا جو ہے وہ ہاتھ اٹھائے بغیر بھی ہو جاتی ہے۔ اب ہر دعا میں یہ دعا آتی ہے کہ مثلا بندہ واش روم میں دال ہوتا ہے اور دال ہونے کے وقت دعا پڑھتا ہے، آیا ہاتھ اٹھاتا ہے؟ نہیں اٹھاتا۔ اسی طرح سونے کی وقت کی دعائیں ہیں، صبح بیدار ہونے کی دعا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے؟ نہیں۔ تو اس لیے یہ یاد رکھے کہ ہر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا جو آپ نے کہا ہے نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی حدیث میں نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ اکیلا بندہ بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کر لے، ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کر لے، جب بھی وہ دعا کرے گا جس طرح بھی کرے گا اللہ رب العالمین اس کی دعا کو سن لیں گے اور اللہ ہی قبول کرنے والے ہیں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اور سنن ترمذی کے اندر اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ تو یہ دعا کرنا، ہاتھ اٹھانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ہاتھ اٹھائے بغیر بھی بندہ دعا کر سکتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح بھی سمجھ لیں کہ سواری پر سوار بندہ ہوتا ہے تو ہاتھ تو نہیں اٹھاتا لیکن دعا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے بندہ جو ہے سفر کے دوران جو دعا پڑھ رہا ہے تو ہاتھ نہیں اٹھاتا، دعا ہو جاتی ہے۔ دعائے استخارہ ہے، ہاتھ نہیں اٹھاتا، دعا ہو جاتی ہے۔ واش روم سے باہر نکلتے ہوئے دعا، ہاتھ نہیں اٹھاتا، دعا ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح دیکھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جنت کے کتنے دروازے ہیں اور کس کس دروازے سے کون کون داخل ہوگا، یہ سوال ہے۔ تو محترم بھائی صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، باب الریان، باب الجہاد، باب الصلاۃ وغیرہ۔ تفصیل صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ مطلب مجاہد جہاد کرنے والے جہاد والے دروازے سے، روزے رکھنے والے باب الریان سے، نماز پڑھنے والے باب الصلاۃ سے وغیرہ وغیرہ اس طرح داخل ہوں گے۔ اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ جنت کے 8 دروازوں سے بلائے جائیں گے، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کے اندر ہی موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کا نبی کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازے سے بلایا جائے گا؟ نبی علیہ السلام نے کہا ہاں، اور مجھے امید ہے کہ وہ تو ہے۔ تو یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کو 8 دروازوں سے دربان کہیں گے کہ ادھر سے گزر کے جنت میں چلے جاؤ۔ ویسے عام جو ہے حدیث وہ یہ بتاتی ہے کہ جہاد کرنے والے جو ہیں وہ جہاد والے دروازے سے، روزے رکھنے والے روزے والے دروازے سے، نماز پڑھنے والے نماز والے دروازے سے اس طرح داخل ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔